شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں 4 عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ 2 مشرک و کافر تھے، بخت نصر اور نمرود۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا ہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا الٹا لٹکا دیا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے، اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا تھا۔
میں اس آگ میں سکون سے رہ رہا تھا، اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بےہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا تھا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ دیکھ میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلائل دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا میں ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا لیا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحوں میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود کو تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔
नमरूद ने ये हुक्म जारी कर रखा था कि जो कोई भी नमरूद के पास आए तो अपनी जूती उतार कर नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह नमरूद को कुछ देर तक सुकून रहता था। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद नमरूद तकलीफ से फिर बेहाल हो जाता था। उस लंगड़े मच्छर के काटने से नमरूद अपने सर को दीवारों से मारता रहता था। इसी सजा में तड़पता तड़पता नमरूद इस दुनिया से चल बसा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक मत ठहराया जाए। नमरूद का हाल हमारी आंखों के सामने है, किस तरह नमरूद पागलों की तरह दीवारों के साथ अपना सर मार मार कर रोता और चिल्लाता था। इसका अंजाम क्या हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो कोई भी अल्लाह ताला की जात को ललकारता है तो अल्लाह ताला उसका अंजाम बहुत ही बुरा करता है। दोस्तों, अल्लाह ही की वो पाक जात है जो हमारा राज़िक, खालिक और मालिक है। वही मौत और जिंदगी देने वाला है। दिन रात, सूरज, चांद और सितारे कोई भी उसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकते, और जो खुदा की नाफरमानी करता है एक ना एक दिन वो अज़ाब इलाही में जरूर मुब्तला होता है। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए और कभी भी किसी बात पर भी गरूर ना